ذہن نشین کریں. یہ بڑی فائدے کی باتیں ہیں، دینی باتیں ہیں، دینی خبریں ہیں، دینی معلومات ہے. تو کم سے کم جو آپ علماء سے سنیں اس کو آپ ذہن نشین کریں. دلائل چاہیے، ثبوت چاہیے، کتاب ہزاروں دے دوں گا، دکھا دوں گا آپ کو. باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں انبیاء علیہم السلام کو ڈالا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تو جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ اتری، اور وہ دن محرم شریف کی 10 تاریخ جمعے کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی یوسف کی جدائی میں بینائی چلی گئی. یہ واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر بیان کروں گا سمجھتا ہوں کہ 2-3 مہینے کی ضرورت پڑے گی. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی، پیدا ہونا، پھر شادیاں، پھر قید خانہ، پھر آپ کی حکومت، پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی پھر وفات دے دیتا ہے. بڑی لمبی بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ شہنشاہ مصر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام کیا ہے. ہر نبی کا مقام ہے، ہر نبی کا. تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی. ایک ہوتا ہے نا اندھا ہونا، اندھا نہیں. ویسے بھی نبی کی شان میں لفظ کہنا بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی کو اندھا کہیں گے وہ بھی چڑھ جائے گا. تو محدثون نے بھی یہ نہیں لکھا ہے، پر یہ فرمایا کہ آپ کی نگاہ چلی گئی، سفیدی آ گئی، آنکھیں سفید ہو گئی. کیونکہ نبی کی شان میں ایسا لفظ ہر مسلمان کو استعمال کرنا چاہیے جو توہین آمیز نہ ہو. نبی کی شان میں کوئی بھی نبی، کسی کی نبی کی شان میں اگر ایک ایسا ہلکا جملہ کہہ دیا جو عام لوگوں میں استعمال ہوتا ہے، جو ادب کے خلاف ہے، جس کے کہنے سے عام آدمی کو دل کو دھچکا لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو وہ لفظ اللہ کے نبی کی شان میں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ادب و احترام والا لفظ کہہ کر نبی کی شان بیان کرو. سوچے کہ بعض اوقات نبی کے بے ادبی سے کفر آ جاتا ہے، حالانکہ کہنے والا مسلمان ہے، عام آدمی ان کو کفر کا پتہ نہیں ہے کہ نبی کی شان کس طرح سے، مگر وہ کفر کی نیت سے بھی نہیں کہتا، نہیں اس کو اس بات کا علم ہے. مگر ایسا لفظ نبی کی شان میں نہیں کہنا چاہیے جو لفظ ایک عام آدمی کے لیے ہم استعمال کرتے. بس یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ، یہ لفظ کہتے ہیں جاہل لوگ. ہم نے مولوی سے بھی یہ سنا ہے، جاہل مولوی گستاخ ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں. گستاخ مولوی تو شان کی شمار نہیں رکھتا، مگر آپ بے پڑھ یعنی آپ ان پڑھ کیسے مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا کہ بعثت معلماً، میں تو تمہارا لیکچرر بن کر آیا ہوں، تمہارا استاد بن کر آیا ہوں، تمہارا یعنی معلم بن کر آیا ہوں. تو معلم اور لیکچرر جاہل تو نہیں ہوتا. ایک سوچنے کی بات ہے. یہ امی اور جاہل اور ان پڑھ کا لفظ آپ عام آدمی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر نبی کے لیے اگرچہ امی کا لفظ رب نے فرمایا ہے نا، رب نے فرمایا حضور کو بشر، رب اور جانے اس کا رسول جانے، ہمیں کہنے کا آرڈر نہیں ہے، نہ ہمیں کہنے کا حکم ہے کہ نبی ہماری طرف بشر ہے، نعوذ باللہ. اور اگر تنزیہ کہیں گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یاد رکھو یہ بات.
نبی کی شان میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا. ہاں حضور کے بشر انسانیت کے ہم خلاف نہیں ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، مگر ہم اور آپ جیسے انسان نہیں ہیں. ان کی شان تو ایسی ہے، اگر یہی ہاتھ یہی انگلیاں مصطفیٰ کے پاس بھی تھی، یہی آنکھیں یہی کان حضور کے کان تھے، مگر بات یہ تھی اگر حضور السلام یہ انگلی اٹھاتے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے. تمہارے اندر ٹپڑ ہے یہ؟ ہم کہہ سکتے ہیں نبی ہمارے جیسا؟ نہیں کہہ سکتے. یہ ہاتھ حضور کے بھی، حضور نے فرمایا میرے بھی ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے پاؤں ہیں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، مگر کیا کھاتا ہوں؟ انی ابیت الی ربی یطعمنی ویسقینی. حضور نے فرمایا ابوبکر تو بھی میری حقیقت تو نہیں سمجھ پائے ہو. میرا رب، میں رات راتا بھی رب کے پاس ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. یہ بڑی بات لمبی ہو جائے گی، مگر ایک ادب کے خلاف ہے کہ نبی ہمارے جیسا. وہ تم مجھے تعریف سناؤ اپنی، کہ تمہارے اندر وہ خوبی کون سی ہے وہ مجھے بتاؤ، تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے تو نبی جیسا ہے، ایک خوبی بتاؤ، میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا. آج نہیں، اگلے ہفتے کو نہیں، اگلے مہینے کو بتا دینا، اگلے سال بتا دینا. نہیں بتا سکتے. تمہارے اندر وہ کوئی خوبی نہیں ہے. کیوں؟ کہ نبی کا پیشاب بھی شفا ہے. تم بن سکتا ہے؟ ہاں؟ نبی کا پیشاب بھی شفا ہے. تمہارا پیشاب بند ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، زہر بن جاتا ہے، زہر میں مر جاتا ہے. نبی کا پیشاب شفا ہے. حضور کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، پاک ہے. کس طرح بیٹھے ہو؟ یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کتابیں موجود ہیں. سب محدثین کہتے ہیں ارے یہ مقام ہے مصطفیٰ کا. لوگ کہتے نبی مر گیا ختم. ارے ختم نہیں ہے. مصطفیٰ کی مزار انور کا آج بھی یہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ کی مزار انور ہے، جہاں حضور کا جسم انور جس زمین کو ٹچ کر رہا ہے، یہ تمہارا عرش مولا سے بھی افضل ہے. نبی کی عظمت کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھو، نہ کہنا ہاں بشر ہیں، انسان ہیں.